بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا مت بناؤ نہ بناؤ تم الذین ان لوگوں کو جو اتخذوا جو پکڑتے ہیں جنہوں نے بنا لیا ہے دینکم تمہارے دین کو ہزوا مذاق ولعبا اور کھیل تماشا من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتوا الکتابا دیے گئے کتاب یعنی جن کو کتاب دی گئی ہے من قبلکم من سے تم سے پہلے والکفار اور کافروں میں سے اولیاء ولی کی جمع دوست مددگار واتقوا اللہ اور اللہ تعالی سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب اے ایمان والو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنایا ہے دوست مت بناؤ ان سے جنہیں کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے یعنی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور کفار کو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ دونوں تراجم ٹھیک ہیں کہ اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین اور مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو یا یہ بھی کہہ سکتے ہو اور ڈرتے رہو اللہ تعالی سے اگر تم ایماندار ہو ماننے والے ہو اور اذا جب نادیتم ندا کرنا آواز کرنا بلانا کس کے لیے نماز کے لیے تو یہاں اذان کی بات ہو رہی ہے نادیتم تم پکارتے ہو یا تم آذان دیتے ہو الی الصلاۃ نماز کی طرف یعنی نماز کی طرف پکارتے ہو تو پکار کے لیے اذان ہوتی ہے نا یعنی تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو اتخذوها وہ اس کو بنا لیتے ہیں یعنی اذان کو بنا لیتے ہیں ہزوا ہنسی ولعبا اور کھیل ذالک یہ بانہم بسبب اس کے کہ وہ قوم ہیں لوگ ہیں قوم ہے ایسی قوم لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے جو سمجھ نہیں رکھتے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اور جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو یعنی آذان دیتے ہو اتخذوها هزوا وَلَعِبًا تو وہ اس سے مذاق اور تماشا بناتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ یہ حماقت اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہیں جو کچھ سمجھتے نہیں ہیں وضاحت جان لیتے ہیں یہود اصل میں اسلامی عبادات کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کفار کا تو مشغلہ ہی یہ تھا کہ اسلام کی ہر چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے مذاق کیا کرتے تھے تو رب کریم نے مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے محبت اور دوستی کے تعلقات قائم کرنے سے منع کیا ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑائیں اور آپ ان سے دوستی رکھیں ایسے کفر نواز اسلام کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے پھر جب اذان کا ٹائم ہوتا تو یہود کہا کرتے تھے یہ کیا نئی رسم نکال لی ہے جس کا پہلے دینوں میں تو نام و نشان تک نہیں تھا یہ شور و غل ناقابل برداشت ہے بجائے اس کے کہ اپنے وہ جو گھنٹے ہوتے تھے اور ناقوسوں کی بے معنی چیخ و پکار کے مقابلے میں اذان کے پیارے پیارے
اور معنی خیز جملوں کی قدر کرتے ان بد نصیبوں نے الٹا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا۔ یہ ان کی حماقت تھی اور نادانی نہیں تھی تو اور کیا ہے۔ اور ایک عیسائی نے تو حد کر دی، جب مؤذن کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اتنے دل نواز خوبصورت الفاظ کہتا تو وہ بدبخت کہتا تھا کہ جھوٹا جلایا جائے۔ پھر ظاہر ہے وہ خود اپنے منہ سے بد دعائیں دیتا تھا۔ ایک رات وہ سو رہا تھا، اس کی فیملی بھی تھی، آگ لگی اور اس کا سارا گھرانہ جل گیا۔ اور کیونکہ یہ جلا کے رب کریم نے بتا دیا نا کہ جھوٹا کون ہے، وہی جھوٹا تھا اور سارا گھر جل گیا۔ اس آیت سے ایک تو اذان کا پتہ چل رہا ہے کہ نماز پنجگانہ کے لیے اذان ہونی چاہیے، اور اسی سے اذان کا ثبوت بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے، جیسا کہ رب کریم نے اذان کا مذاق اڑانے والوں کو کافر قرار دیا ہے، ایسے ہی عالم کا مذاق اڑانا، مساجد کا، خانہ کعبہ کا، مسجد نبوی کا، نماز، روزہ، فرشتوں وغیرہ میں سے کسی کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ پھر دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والے احمق اور بے عقل ہیں، جیسے سفیہانہ اور جاہلانہ حرکات کرتے ہیں، دین کا علم ہوتا نہیں ہے۔ جو کام کفار کرتے تھے وہ ابھی کون لوگ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والوں کا شدید رد ہے، اور بڑی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جو کام یہودی اور منافق کیا کرتے تھے وہی کام مسلمان کہلانے والوں میں آتے جا رہے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرشتے، جن، حوریں، دوزخ، اس کے عذاب، قرآنی آیات، احادیث نبوی، دینی کتابوں، دینی شعائر جیسے عمامہ ہوتا ہے، داڑھی، مسجد، مدرسے، دیندار آدمی، دینی لباس، دینی جملے، مقدس کلمات، پیروں کی جو اللہ کے ساتھ لگے ہوئے 1 نمبر لوگ ہیں، 2 نمبر لوگ تو الگ سی بات ہے نا، لیکن آپ یہ کام جو کر رہے ہوتے ہو یہ غلط ہے۔ اور کون سی مذہبی چیز ہے کہ جس کا اس زمانے میں کھلے عام فلموں میں بھی، ڈراموں میں بھی، خصوصاً مزاحیہ ڈراموں میں، اب دیکھیے یہ اہل ایمان کی حالت ہوتی رہی ہے، عام بول چال میں، دوستوں کی مجلسوں میں، دنیاوی تقریروں میں، ہنسی مذاق کی نشستوں میں اور باقی گپ شپ میں مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ افسوس کہ مسلمان کہلانے والے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمان کہلانے والوں کو داڑھی، عمامہ، مذہبی حلیے سے یوں سمجھے کہ پھر کیا اس سے اثر نکلتا ہے۔ کفار اور مشرکین کو تو نفرت تھی نا، تو گویا ان کو بھی نفرت ہے۔ مسلمان کہلانے والوں کو تو اب اذان سن کے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ صبح سویرے ان کی آوازیں آتی ہیں، جب بڑے دکھ سے کہتی ہوں کہ جو بہترین امت ہے وہ سو رہی ہوتی ہے، جبکہ صبح سویرے تمام چرندوں پرند اٹھ کے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ رسول اللہ کی امتی اس کو تو یہ بھی نہیں برداشت ہو رہا، یہ جو اذان کے الفاظ ہیں، اذان کی صدائیں ہیں، ان کی نیند بھی ڈسٹرب ہونے لگی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور قرآن و حدیث کی باتیں پرانی لگتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ دینی شعائر کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ دین کا مذاق اڑانے والوں کے متعلق قرآن کریم کیا کہتا ہے، چلیں سنتے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ میں ہے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے تو اس سے مذاق بناتا ہے تو ان کے لیے پھر کیا ہے، ذلت کا عذاب ہے۔ سورہ توبہ میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ،
تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ سوچئے، یہ جو آپ پوسٹیں شیئر کر رہے ہوتے دین سے لگے ہوئے لوگوں کی اور ہر دینی چیز کی، تو یہ آپ کو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ چلیے ایک اور آیت سنتی ہے سورہ انعام میں، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنایا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا. دعائی ہم تو کر سکتے کہ مولا کریمہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما، اور ان آیات کو سامنے رکھ کر اپنی حالت پر غور کرنے اور اپنی ان روش کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ سارے سن رہے ہیں، خود بھی اور جو آپ کے جاننے والے ایسے حرکات کر رہے ہیں یا ایسی پوسٹ بنا رہے ہیں یا شیئر کر رہے ہیں، ان کو منع کیجیے، کیونکہ اہل ایمان کا یہ طریقہ نہیں ہے. بسا اوقات تو انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو کیا میں توقع رکھوں خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے؟ ایسے جو پوسٹیں ہوتے ہیں خصوصاً رمضان میں، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں سب سے یہ گزارش کروں گی کہ ہر ایک کو یہ ویڈیو آڈیو بھیجیں اور ہر ایک کو منع کریں کہ جو یہ پوسٹیں آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے. اپنی ایمان کی حفاظت کریں. آپ خود ہی مذاق اڑائیں گے تو پھر دوسروں کو تو ہاتھ پڑوانے والی بات ہے نا. ابھی جو کام کفار اور مشرکین نہیں کر پا رہے وہ اب اہل ایمان کر رہے ہیں. استغفر اللہ تعالی ربی.